الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اشتاق إلى لقائك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله سرنام مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد نہیں ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہماہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف الدجا بجمالہ وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر کرم رہی سر حشر بنارہ امتی حسنت جمیع خصالہ
وہی حق دیگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، جسے خود خدائے پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اصحاب اولاد پر سلام بھیجنے کے بعد دعا کرتے ہیں مالک لم یزل کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ مالک لم یزل ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بابرکت بنا دیا۔ ہم نے جس کے گرد و نواح کو تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یعنی کہ وعلیکم السلام، آج جمعۃ المبارک کا یہ مختصر سا وقت جو ہے، اس میں ہمارا جو آج موضوع ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا آج کا موضوع ہے کہ یہ موضوع بڑا عظیم موضوع ہے، بڑا پیارا اور بڑا احسن اور بڑا اعلیٰ موضوع ہے، کیونکہ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور مقام کا پہلو ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو، کسی اپنے برگزیدہ بندے کو نہیں عطا فرمایا۔ جو صرف اور صرف عطا فرمایا ہے تو ہمارے تمہارے آقا مکی و مدنی و مولا و مرشد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ کو عطا فرمایا ہے۔ اب آپ ذیوکار یہ معراج، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو تحفہ عطا فرمایا ہے یہ کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں سبھی کے پاس یہ معجزہ، یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام نہیں تھا جو محبوب کو عطا فرمایا۔ اب بات کرنے سے پہلے وضاحت دیتا چلوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، جہاں تک باہر بھی آواز پہنچ رہی ہے وہ بھائی باہر کھڑے ہونے کی بجائے، انتظار کرنے کی بجائے مسجد میں آ جائیں تاکہ محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت و مقام کو سن کر اپنے دل میں ایمان اور جو ہے وہ تازہ فرمائیں۔
اب دیکھیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، مالک لم یزل نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے انہیں اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنا نبی بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صفی اللہ کا لقب عطا فرمایا، پر مالک لم یزل نے یہ معجزہ معراج النبی کا وہ عطا نہیں فرمایا جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ وہ معراج جو ان کو ہوئی وہ اور ہے، یہ معراج اور ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ معراج کا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اس جیسا کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، مالک لم یزل نے ان کی خلافت کا تذکرہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مسجود الملائکہ کا انہیں لقب عطا فرمایا، مالک لم یزل نے فرمایا اے میرے فرشتوں میرے اس آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو کہہ کر سجدہ کروایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ مالک لم یزل نے حضرت آدم علیہ السلام کی کھپی پسلی سے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا، پھر مالک لم یزل نے آپ کو اس زمین پر سب سے پہلے نازل فرمایا، پھر مالک لم یزل نے آپ کی توبہ کو، آپ کے استغفار کو اپنے محبوب کے نام کی وجہ سے، اپنے محبوب کی عظمت و شان کی وجہ سے قبول فرمایا۔ فرمایا اے آدم تجھے سب سے پہلے جو بنایا ہے، تجھے جو سجدہ فرشتوں سے کرایا ہے، تجھے جو جنت کا داخلہ عطا فرمایا ہے، جو تجھ سے تیری بیوی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا ہے، جو اس سے تیرا نکاح کروایا ہے، جو تجھے زمین پر سب سے پہلے نازل فرمایا ہے، تیری توبہ کو جو میں نے قبول فرمایا ہے، اے آدم یہ تیری معراج ہے۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کی معراج۔ اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بلندی و مقام عطا فرمایا، مالک لم یزل نے ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عزت و عظمت عطا فرمائی، پر جو ہے وہ ان کی جو عزت و عظمت تھی، جو ان میں نور محمدی کا منتقل ہونا تھا، جو جلوہ گری ہونا تھا، فرمایا یہ شیس علیہ السلام یہ تیری معراج ہے، یہ حضرت شیس علیہ السلام کی معراج ہے۔ اب آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، کہو سب لا الہ الا اللہ، کہہ دیں سب لا الہ الا اللہ۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک ہمارا ایمان و یقین بھی یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام یہ تجھے نبوت کا تاج پہنانا، یہ تیری تبلیغ کرنا، اور پھر جب تیری قوم پر عذاب آتا ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں اور اتنے دن تک اپنے جو ہے وہ رفقا کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر اس پہاڑ پر، جودی پہاڑ پر جو کشتی کا ٹھہر جانا، رک جانا، سب کا بچ جانا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی معراج ہے۔ یہ اللہ کہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کی معراج ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، جب کفار کا سامنا کیا،
جب بتوں کو آپ نے توڑا، ریزہ ریزہ کیا، جب نمرود نے آپ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے لیے ایک جو ہے وہ بہت بڑی آگ کا انتظام کیا، اور پھر اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانے لگا، تو جبریل امین علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں آپ حکم فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، جلیل القدر فرشتے آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے، میرا یار مجھے دیکھ رہا ہے، جو کرنا ہے اسی نے کرنا ہے۔ لہذا کیا ہوا، جب ڈال دیا گیا تو اللہ نے فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اسے ٹھنڈ لگنے لگ جائے، اتنی گرم نہ ہونا کہ اسے جو ہے وہ گرمی تپش محسوس ہونے لگی، یعنی کہ جو ہے وہ سلامتی والی بن جا۔ فرمایا یہ معراج تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب بیت اللہ شریف بنوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو فرمایا یہ معراج ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر جب پتھر کے اوپر جب دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو آپ کا قدم مبارک اس پتھر میں جو پیوست ہو جاتا ہے، فرمایا یہ معراج ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پھر فرمایا ایک پتھر کے اوپر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر ساری روئے زمین کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، پھر آسمانوں کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، جنت و جہنم کو دکھایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ فرمایا اے ابراہیم یہ ساری دنیا کو دیکھنا، یہ سارے آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات کو دیکھنا، یہ سارے جنت اور جہنم کے مقامات کو دیکھنا، یہ ابراہیم یہ تیری معراج ہے، یہ تیری معراج ہے۔ پر میرے محبوب کی معراج اور ہوگی، آمنہ کے لال کی معراج اور ہوگی، حبیب کی معراج اور ہوگی، خلیل کی معراج اور ہے، کلیم کی معراج اور ہے، صفی کی معراج اور ہے، زبی کی معراج اور ہے۔ فرمایا میرے حبیب کی معراج اور ہوگی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو مار دینا، فرعون کو ختم کر دینا، یہ معراج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوا لینا، یہ معراج ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی۔ وہ عصا مبارک جس سے باتیں کرتے ہیں، جسے زمین پر لگاتے ہیں تو وہ درخت بن جاتا ہے، کھجور کے جو ہے وہ درخت بن جاتا ہے، کھجور کے گوشے جو ہے وہ نیچے لٹکنے لگ جاتے ہیں، توڑ کر آپ تناول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا یہ معراج ہے موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی۔ فرعون جب اپنے لے آتا ہے پیاروں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے حواریوں کو، اپنے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب وہ رسیاں پھینکتے ہیں، وہ رسیاں ساری کی ساری سانپ بن جاتی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، اسی ہی پھینک دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر اس ڈنڈے کو، اس عصا کو چھوڑتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، وہ ساری کی ساری چھوٹی چھوٹی جو رسیاں سانپ بن گئی تھی انہیں نگل لیتا ہے، اور پھر دوبارہ فرمایا اسے پکڑ لو، پکڑ لیتے ہیں، پھر ویسا کا ویسا، آسا کا آسا بن جاتا ہے، ڈنڈے کا ڈنڈا بن جاتا ہے۔ وہ سارے کے سارے جو جادوگر آئے تھے، جو مد مقابل آئے تھے موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے، وہ قدمین طیبین میں گر کر گواہی دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا یہ آپ کو جو استقامت عطا فرمانا ہے، یہ فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے۔ کوہ طور پر جب آپ سے باتیں کرنا ہے، کلام کرنا ہے، فرمایا یہ موسیٰ تیری معراج ہے۔ ساتھ بات جو ہے وہ چلتی آئے کہ جب یہ سارا کام، یہ ساری عظمت و مقام اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو دی نا، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ
یہ جو تو نے مجھے مقام عطا فرمایا ہے، عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ تو میرے سے کلام بھی کرتا ہے، تو میرے سے کلام بھی کرتا ہے، اور اتنے اتنے معجزات مجھے عطا فرمائے ہیں۔ آسا مبارک ہے جسے میں پھینکتا ہوں، میں جس سے باتیں کرتا ہوں، جس سے میں کھاتا ہوں، جس کے سہارے میں چلتا ہوں، یہ سب کچھ مجھے جو انعام و انکرام عطا فرمایا ہے، اگر میں پتھر پر مار دیتا ہوں تو پارے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ میرے سے اتنی محبت، پھر میں تیرے سے کلام کرتا ہوں، مجھے لذت و سرور پیدا ہوتا ہے، باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار بھی کروا۔ تو اللہ فرماتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں نے دیکھنا ہے تجھے، تو کیسے دیکھوں؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی باری تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے پھر ایسا کر، 40 دن تک کوہ طور پر روزہ رکھ، عبادت کر، ریاضت کر، اپنے جو نعلان مبارک ہیں، جوتے مبارک ہیں، ان کو جو ہے وہ کوہ طور سے دور نیچے اتار کر آ، اور پھر میری عبادت و ریاضت کرتا رہے۔ پھر جب 40واں دن آئے گا تو پھر میں اپنے نور کی تجلی ظاہر کروں گا، خود خدا نہیں ظاہر فرمایا، ایک صفت کی تجلی، وہ بھی سوئی کا ناکہ جو ہے اس کے بھی کروڑویں یا ہزارواں حصہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اسے دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، کرتے کرتے جب 40واں دن آتا ہے، 40ویں دن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نور کی یا اللہ کی صفت کی ایک جو ہے وہ تجلی، جو کہ ایک سوئی کے ناکے سے بھی کروڑواں یا ہزارواں حصہ جو ہے وہ 1%، وہ جب پڑتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں تو زمین پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، پھر کئی دن تک آپ کو ہوش نہیں رہتا، اسی جو ہے وہ تجلی میں مگن رہتے ہیں۔ تو پھر فرمایا جب ہوش آیا کہ باری تعالیٰ یہ مقام جو مجھے عطا فرمایا ہے کیا کسی اور کو بھی عطا فرمائے گا؟ اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں موسیٰ تو کلیم ہے، وہ میرا حبیب ہوگا، تو کلیم ہے وہ میرا حبیب ہوگا۔ تو آ کر عرض کرتا رہا، اتنا عرصہ جو ہے وہ کہتا رہا باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا رہا لن ترانی، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جب میں نے اپنی صفت کی ایک تجلی جو ہے ظاہر فرمائی تو اس کو بھی تاب تو نہ لا سکا، پر میرا محبوب وہ ہوگا، میرا حبیب وہ ہوگا، وہ میرا یار ہوگا، جس کے لیے میں نے یہ کائنات بنائی ہے، جس کے لیے میں نے خود خدا ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ وہ ام ہانی کے گھر، اپنی بہن کے گھر سو رہا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا۔ میں فرماؤں گا جبریل کو کہ جبریل جا اور میرے محبوب سے فرما ان اللہ اشتاق الی لقائک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ وہ میرا محبوب ہوگا جسے میں خود بلاؤں گا اپنے دیدار کے لیے، اپنے پاس بلاؤں گا۔ یہ ہے معراج۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج بھی سنی آپ نے، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بھی سن لی۔ پھر عرض کی باری تعالیٰ وہ اتنا عظمت والا، اتنے مقام والا، اتنے رفعت والا، اتنی بلندیوں والا تیرا محبوب ہے؟ فرمایا ہاں ہاں موسیٰ، اگر اسے پیدا نہ کرتا تو خود خدا ہونا ظاہر بھی نہ کرتا۔ تو پھر حسرت کرتے ہیں باری تعالیٰ کہ کاش میں انہی کا امتی ہوتا، ان کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوتا، ان کی صحبت میں رہنے والا ہوتا، جن کی صحبت میں رہنے کے لیے، جن کی غلامی میں آنے کے لیے، جن کا امتی بننے کا شرف حاصل کرنے کے لیے انبیاء اکرام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں، تو اس نبی کا، اس رسول کا، اس پیغمبر کا مقام و عظمت کتنی ہوگی۔ تو اب آپ وقار محبوب علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ،
ان کے گھر آپ تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جبریل جا اور میرے محبوب علیہ السلام کو میرے پاس بلا کر لا اور انہیں کہے ان اللہ اشتاق الی لقائک۔ تو آج جو ہے وہ اکیلے نہیں جانا، باری تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے آج جب تو نے جانا ہے نا، جنت سے میرے محبوب کے لیے جنتی لباس بھی لے کر جانا ہے اور جنت سے ایک براق بھی لے کر جانا ہے، اور پھر بھی اکیلے نہیں جانا۔ باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا ساتھ اپنے جو ہے وہ 70,000 نوری فرشتوں کا گٹھا جو ہے، لشکر جو ہے، گروہ جو ہے وہ بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق جب جنت میں جاتے ہیں، لباس اعلیٰ سے اعلیٰ منتخب کرتے ہیں، پھر جب سواریوں کی طرف جاتے ہیں، براق کی طرف جاتے ہیں، 40,000 براق کھڑے ہیں جن کی پیشانی کے اوپر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب سرکار کا نام لیا جائے تو ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، جس محفل میں بھی ہو۔ اگر نہیں بھیجیں گے تو سرکار کے فرمان کے مطابق فرمایا کہ وہ بخیل ہے، وہ بدبخت ہے، وہ بخل کرتا ہے شخص جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو اب اس وقار سبھی کے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ سرکار کا نام اس میں گرامی لکھا ہوا ہے۔ 40,000 کا براق، 40,000 براق کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام دیکھتے ہیں سب سے جو ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر حسین کھڑا ہے، خوبصورت سے خوبصورت۔ جنت کے براق ہیں، سبھی خوبصورت ہیں، پر دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک براق جو نکڑ میں کھڑا ہے وہ رو رہا ہے۔ تو پوچھا کہ سارے کے سارے جو ہے وہ خوشی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آج امام الانبیاء حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عرش اولی پر تشریف آوری کر رہی ہے اور تو رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کی کہ اے جبریل امین علیہ السلام میں رو اس لیے رہا ہوں 40,000 سال ہو گئے مجھے یہاں پر کھڑے ہوئے، تو میں عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تڑپ رہا ہوں، دن کو بھی اور رات کو بھی، اور میں اس لیے اب رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں کہ آج یہ شرف امام الانبیاء کو اپنے اوپر بٹھانے کا، ان کی سواری بننے کا کس کو نصیب ہوتا ہے؟ کہ میں تو عجیب ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا ویلیو ہے کہ شاید کہ میں منتخب ہوتا ہوں کہ نہیں۔ تو میں اسی عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، عاجز و انکساری کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں و التجا کر رہا ہوں کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب کی سواری مجھے بنا دے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب براق کی عاجز و انکساری کو سنا تو فرمایا فضت برب الکعبتی، کہ رب کعبہ کی قسم کہ تو کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا، اور تجھے ہی جو ہے وہ امام الانبیاء نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کا شرف عطا ہو گیا ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اسے ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل اب ایسا کر 70,000 فرشتوں کو بھی ساتھ لے لے، اور ساتھ جو ہے وہ میکائیل علیہ السلام کو بھی ملا لے، اور ساتھ جو ہے وہ اسرافیل علیہ السلام کو بھی ملا لے۔ باری تعالیٰ میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے رزق کو تقسیم کرنے کی۔ فرمایا آج رزق کے سارے پیمانے جو ہے وہ روک دیے جائیں، چھوڑ دیے جائیں، میرے محبوب علیہ السلام کی آمد کے لیے، میرے محبوب علیہ السلام کی غلامی کے لیے اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ باری تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ انہوں نے سور پھونکنا ہے، تو لہذا وہ تو لے کر کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں جب ہی آپ کا حکم ہو وہ سور پھونکے۔ تو فرمایا اسے کہ آج وہ باجا، وہ سور جو ہے وہ اتار دیں، رکھ دیں، آج اسے بھی میرے محبوب کی غلامی کے لیے مکہ کی سرزمین پر لے کر جاؤ، اور میرے محبوب علیہ السلام کو اعزاز کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ۔
تو حضرت جبریل امین علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کو، اسرافیل علیہ السلام کو اور 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر، براق کو ساتھ لے کر، جنت کے اس جبے کو ساتھ لے کر امام الانبیاء کی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، یعنی کہ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ تو عرض کی یا باری تعالیٰ، تیرا محبوب جس کے لیے تو نے دیدار کے لیے حکم فرمایا ہے وہ محبوب آرام فرما رہا ہے، کیا کروں؟ اسے جگاؤں کیسے؟ اٹھاؤں کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل میرے محبوب کو آواز نہیں دینی، میرے محبوب کو ہلانا جھلانا نہیں اٹھانے کے لیے۔ باری تعالیٰ کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو کافور کے ہونٹ تجھے دیے ہیں نا، ان ہونٹوں کو میرے محبوب کی تلیوں کے ساتھ مس کر دے، بوسہ دے، اور اس پر جب میرا محبوب بیدار ہوگا تو پھر میرے لیے جو ہے وہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کے لیے مشتاق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو جب حکم فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، جو کہ اپنے جو ہے وہ تمام نوری فرشتوں کے ساتھ موجود ہیں، پر سرکار علیہ السلام کی تلیوں مبارک کو چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام بیدار نہ ہوئے، ایک مرتبہ بوسہ دیا، 2 مرتبہ بوسہ دیا، 3 مرتبہ بوسہ دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ما زاغ البصر یہ آنکھیں جو ہے وہ کھولی تو محبوب علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبریل امین علیہ السلام گویا کہہ رہے ہوں کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا جو مزہ دیکھا محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ دعا کرتے ہیں مالک لم یزل کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے والا بنائے۔